کیا وہ جو سیاست جلسے جلوسوں کی کر رہے ہیں، کیا وہ جو اسلامک ٹچ دے رہے ہیں وہ موجودہ صورتحال کو سوٹ کرتا ہے؟ ناظرین، الیکشن کمیشن نے تمام تر ضمنی انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے۔ ایک آدھ سیٹ کے علاوہ باقی تو پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آتی، مطلب وہ لڑ بھی لیتے الیکشن تو انہوں نے کیا کر لینا۔ یہ تو پتہ نہیں عجیب و غریب آدمی بن گئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا ضیاء الحق کی روح ان کے اندر آ گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باغی کیوں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے تمام تر ضمنی انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے۔ مختلف جماعتیں اس کی مختلف وجوہات بیان کر رہی ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لاڈلے پن کی وجہ سے یہ الیکشن ملتوی ہوا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے ملتان جلسے میں کہ ساری کی ساری جماعتیں ڈر کر بھاگ رہی ہیں اس الیکشن میں، کیونکہ وہ ڈرتی ہیں اور وہ الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتی ان کی۔ جبکہ دوسری جانب دیکھیں تو فرد جرم 2 ہفتوں بعد عائد ہوگا عمران خان صاحب پر، دیکھتے ہیں کیا سزا ملتی ہے یا نہیں۔ اور عمران خان صاحب جو نیگلیجنسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور غیر مشروط معافی کی طرف کیوں نہیں آ رہے، یہ بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ اسلامک ٹچ کیوں مسلسل عمران خان صاحب دیتے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ ملتان جلسے میں ایک دفعہ پھر سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال کو اپنے جلسے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ ان ساری جو ہے ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب عبدالرؤوف صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی، سیلاب کی جو حالات ہیں ان کے باوجود جلسے جلوسوں کی سیاست قائم و دائم تھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں وجہ کیا بنی ہے، کیوں ملتوی ہوئے ہیں الیکشن؟ جماعتیں جو سیاسی ہیں وہ تو اپنی اپنی جو ہے وہ ایک لائن پہ کھڑی، وہ اپنا اپنا راگ لاپ رہی ہیں ساری جماعتیں۔ اب بلاول بھٹو سے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ بھئی جو زیادہ تر سیٹوں کے اوپر الیکشن ملتوی ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں ہمارے جالے بالکل تیار تھے لڑنے کے لیے الیکشن، لیکن ان کے جالے اگر کراچی کی ایک آدھ سیٹ کے علاوہ باقی تو پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آتی، مطلب وہ لڑ بھی لیتے الیکشن تو انہوں نے کیا کر لینا تھا۔ تو اس لیے بلاول کی بات میں تو وزن اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ڈر کے بھاگ گئی ہیں، اس کو بھی ہم اگر دیکھیں تو اصل وجہ تو بالکل کچھ اور ہے۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو عسکری ادارے ہیں یا دفاعی ادارے جو ہیں جنہوں نے الیکشن میں ڈیوٹی دینا ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے سیلاب میں مطلب زدگان کی مدد کے لیے مصروف ہوئے ہیں۔ یہ بڑی جینون ریزن ہے، تو جینون ریزن کو سمجھ کوئی نہیں رہا اور بہانے پہ بہانے بنا رہے ہیں۔ میرے خیال میں بہانے بازی کرنے کی بجائے آپ اس وقت ساری پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنی پوری توجہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کی طرف لگائیں۔ سر اس بات پہ بھی آتے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ملتان جلسہ آپ نے دیکھا، وہاں پہ عمران خان صاحب اسلامک ٹچ کو مسلسل ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال کو اپنے جلسے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ کس قدر سینسٹیو چیز ہے، اور کیا عمران خان صاحب کو اس چیز سے باز رہنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو پتہ نہیں عجیب و غریب آدمی بن گئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا ضیاء الحق کی روح ان کے اندر آ گئی ہے۔ ضیاء الحق کے بارے میں ہم نے جیسے بات کی پہلے بھی ایک دفعہ کہ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا، جیسے ریفرینڈم انہوں نے کروایا تو جس طرح کے ریفرینڈم میں انہوں نے بات کی تھی کہ اگر آپ اسلامی نظام چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں صدر رہوں گا، آپ اس کے اوپر ٹھپا لگائیں۔ اسی طرح کی یہ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بات کی، وہاں یہ بھی کہا کہ اگر آپ الیکشن میں مجھے ووٹ نہیں دیں گے تو آپ شرک کے مرتکب ہوں گے۔ اچھا سر، میں کل ایک روڈ شو کنڈکٹ کر رہا تھا، اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی جو ہیں انہوں نے کچھ نے تو جو ہے وہ سینسیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے، اس طرح کے بیانات سے ہم جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں، باقی عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری سپورٹ ہے۔ لیکن کچھ ایسی بھی خواتین تھی اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا، ایک تو خاتون نے، میں بہت ان کے جواب سے حیران ہوا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ عمران خان صاحب کچھ حد تک صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ، تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے؟ کہتی 50-50% ہے، عمران خان صاحب 50% صحیح کہہ رہے ہیں 50۔ میں نے کہا یہاں پہ تو 1% کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے جمہوری ملک ہے، آپ ٹھیک ہے یہ کہیں کہ مجھے ووٹ دیں یا نہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ جو دوسرے ووٹ پارٹی کو ووٹ دیتا ہے یا جو ان کے نظریے کے مخالف چلتا ہے اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا، یہ میرے خیال میں بہت جو ہے ایک بڑی بحث اور بڑی پیچیدہ سی چیز چل رہی ہے۔ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، مطلب یہ خطرناک ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ یہ دیکھو کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جماعت اہل سنت سے وابستہ ہیں، اور جماعت اہل سنت جو ہے وہ تو مخالف ہے عمران خان کی۔ اسی طرح سے آپ مولانا فضل الرحمان کی جماعت دیکھ لیں،
وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، وہ اگر الیکشن لڑتی ہے تو آپ اس کو بھی اس میں شامل کر لیں گے. آپ لبیک تحریک کے لوگ جو ہیں کیا ان کو بھی شامل کریں گے اگر وہ خلاف ووٹ دیتے ہیں؟ تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ سب مسلمان ہیں، اور میرے خیال میں سب سے خطرناک بات یہی ہوتی ہے کہ آپ مذہب کا سہارا لے کے دوسرے کو غیر مسلم یا مشرک کہنے کی کوشش کریں. یہ جسارت نہیں ہونی چاہیے. یہ وہی چیز ہے، اس چیز کا تو عمران خان صاحب خود بھی شکار ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ ان پہ الزامات لگتے تھے کہ یہودی لابی اور اس طرح کی چیزیں. تو عمران خان صاحب کو تو اس چیز کا ویسے خود بھی اندازہ ہونا چاہیے، وہ خود بھی اس قرب سے گزرے ہیں کہ کسی دوسرے کو غیر مسلم کہنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے. بہت تکلیف دہ ہے. جیسے بالکل آپ نے صحیح کہا، عمران خان پہ تو اب بھی وہ الزام لگایا جاتا ہے جو فضل الرحمان گروپ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہودی لابی نے مسلط کیا ہوا ہے ان کو. اور بلکہ یہاں تک کہ جب ان کی فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں ایک بھارتی نژاد سے مدد لینے کی بات آئی تھی تو بھارتی فنڈ بھی مطلب اس میں آ گئے تھے. تو عمران خان ان چیزوں سے نکلے میں. دوسرے ان کی ذاتی زندگی کوئی ایسی شاندار مثال نہیں ہے جس میں وہ کہیں کہ بڑے راسل العقیدہ مسلمان وہ ہیں. پہلے وہ ایک پلے بوائے کی حیثیت میں رہے ہیں، پھر سیتا وائٹ کے ساتھ جو ان کے تعلقات رہے ہیں اور جو اس سے ایک بچی کا معاملہ ہے وہ ابھی تک لوگ بھولے نہیں ہیں. تو کس منہ سے آپ دوسروں کے اوپر الزام لگائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس طرح ریجڈٹی جو ہے اس کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں، فلیکسیبلٹی کیوں نہیں دکھا رہے، غیر مشروط معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کسی طرح کی سزا مل سکتی ہے عمران خان صاحب کو؟ کیونکہ وہ معافی کی طرف تو بالکل بھی نہیں آ رہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ معافی بھی مانگی ہے سیاستدانوں نے، اس کے باوجود انہیں سزائیں ہوئی. جب تک تو فواد چودھری اور بابر اعوان جیسے لوگ ان کے مشیر ہیں نا، اس وقت تک تو عمران خان کو نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے معافی نہیں مانگنی. اب وہ بابر اعوان نے بھی کل جو ایک پروگرام میں نجی پروگرام میں بات کی ٹی وی کے، اور انہوں نے کہا کہ فیصلے دو ہوتے ہیں، ایک وہ جو عدالت کے اندر ہوتے ہیں اور ایک جو باہر ہوتے ہیں. عدالت کے فیصلے جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں قانون کے مطابق، اور باہر کے فیصلے جو ہیں وہ عوام کرتے ہیں. تو مطلب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اسی طرح فواد چودھری نے بھی ایک طرح کا مذاق اڑایا عدالتی فیصلوں کا. مطلب یہ ان کو یہ سمجھنی چاہیے بات کہ یہ سیریس معاملہ ہے. سینسٹیوٹی کا شاید اندازہ ہی نہیں ہو رہا عمران خان صاحب کو، اور شاید ان کو کوئی جو ان کے معاونین ہیں وہ بتا ہی نہیں رہے کہ پیچھے جو اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں وہ کس طرح سے سینسٹیو نوعیت کے تھے. اور آپ کا پرٹیکولر جو کیس ہے اس میں آپ نے باقاعدہ طور پہ ایک جج کو ٹارگٹ کیا ہے، تو بہت زیادہ مشکلات نہیں ہو جائیں گی؟ بالکل مشکلات ہیں. اب اگر تو یہ اپنی ضد پہ اٹکے رہتے ہیں، ویسے میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ یہ معافی مانگ لیں گے. ان کو حامد خان کی بات جو ہے شاید سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ آخری موقع ان کو ایک طرح کا ملا ہے، اور اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کی بچت ہو جائے گی. اگرچہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں، جیسے ہم نے کہا ہم بارہ ذکر کرتے ہیں توشہ خانے کا کیس ہے جس میں انہوں نے جو پیسے لیے ہوئے وہ ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے جس میں یہ پھنستے ہیں. ابھی بہت سے مراحل اور ہیں. وہ جو منیر کا ہے نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو یہ بہت سارے مراحل ابھی ان کے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتا دیں بس کہ ایک جلسے جلوسوں کی سیاست ہمیں نظر آ رہی تھی، اور الیکشن کیمپین کے طور پر ان جلسے جلوسوں کو دکھایا جا رہا تھا. ملتان میں، چشتیاں میں، اس طرح سے فیصل آباد میں مختلف جگہوں پر جلسے کی عمران خان صاحب نے بھی، نون لیگ بھی کرتی رہی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب کیونکہ ملتوی ہوئے ہیں جلسے الیکشن، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جلسے جلوس بھی ملتوی ہوں گے، یا یہ اسی طرح سے عمران خان صاحب اپنا ریدم نہ ٹوٹنے کی جو ہے وہ روش قائم رکھیں گے؟ میرے خیال میں اس میں کمی کچھ آئے گی، اور عمران خان صاحب کو چاہیے بھی ہے. وہ دیکھیے مطلب ایک کراؤڈ پولر تو ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے امداد کو ایک اپیل کرنے کے لیے. تو ہماری خواہش ہے، ہم اب بھی یہ چاہتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ بھی یہ چاہتے ہوگے، میں بھی یہ چاہتا ہوں، باقی کی ٹیم بھی یہ چاہتی ہوگی کہ عمران صاحب کوئی پازیٹیو رول بھی پلے کریں. اب تک کا ان کا رول انتہائی نیگیٹو ہے. جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک آدھ بار انہوں نے اپیل کی، ٹیلیتھون کیا، جس ٹیلیتھون میں ایک شک ہے کہ کوئی پیسہ. عطا تارڑ صاحب نے ویسے کہا ہے کہ چند لاکھ روپے آئے ہیں، 1 کروڑ ہاں بالکل بالکل. وہ جو لوگ پلیج کر دیتے ہیں اور پھر دیتے نہیں ہیں، تو وہ اس کو یہ اس طرف ڈائیورٹ کریں اور ہماری خواہش کے خلاف نہ جائیں. عمران خان جو ہیں وہ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کریں. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے، اپنے بہترین انالیسس دیے. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالرؤف صاحب، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اصل میں وجہ کیا ہے اور عمران خان صاحب کس طرح سے اس طرح کی صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں، یعنی ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے،
کیا وہ جو سیاست جلسے جلوسوں کی کر رہے ہیں، کیا وہ جو اسلامک ٹچ دے رہے ہیں وہ موجودہ صورتحال کو سوٹ کرتا ہے، یا کہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا جو ان کا فنڈ ریزنگ والا جو ایک ٹیکٹک ہے، جو ان کی ایبلٹی ہے، اس کو پازیٹیو سینس میں یوز کرتے ہوئے سیلاب زدگان کی مدد کریں اور موجودہ صورتحال میں پاکستانی جو 60 سے 65% علاقہ ہے اس میں جو لوگ متاثرین ہیں ان کو کیسے اس صورتحال سے نکالنا ہے اس طرف کا سوچیں۔ اب الیکشن تو ملتوی ہو گئے ہیں، صورتحال جو جلسے جلوسوں کی ہے وہ بھی پینڈنگ کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سا رویے میں فلیکسیبلٹی لانی چاہیے اور معافی کی طرف بھی جانا چاہیے کہ عدالتی جو انہوں نے احکامات کی نافرمانی کی اس پہ جو ہے جو ان کا کیس ہے جس میں فرد جرم عائد ہوگا اس میں اگر وہ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں تو یہ خیال ہے عبدالرؤوف صاحب کا کہ وہ مانگے گے بھی، کیونکہ حامد خان صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ ان کو منا لیں گے، اور دیکھتے ہیں اب وہ معافی مانگتے ہیں اس صورتحال سے کیسے نکلتے ہیں اور پاکستان کو اس صورتحال سے نکالنے میں کسی قسم کی معاونت کرتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔